أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اما بعد۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی 11ویں مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ کی پہچان حاصل کرو، اس سے بے خبری نہ کرو، اس کی فرما برداری کرو، نافرمانی چھوڑ دو، اس کی موافقت کرو، اس کے خلاف نہ چلو، اس کے قضاء و حکم پر راضی رہو، اس میں جھگڑا نہ کرو، اللہ کو اسی کی بنائی ہوئی چیزوں صنعت سے پہچانو، وہی خالق ہے، وہی رازق، وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، وہی قدیم ہے، وہی ازل، وہی دائم ہے، وہی ابدی، جو چاہے وہ کرنے والا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو کچھ وہ کرے پوچھا نہ جائے گا، دوسرے جو کچھ کریں پوچھے جائیں گے، وہی غنی کرنے والا، وہی محتاج کرنے والا، وہی نفع دینے والا، وہی نقصان دینے والا، وہی زندہ کرنے والا، وہی موت دینے والا، وہی سزا دینے والا، وہی ڈر سنانے والا، وہی امید دلانے والا، اسی سے ڈرو، اس کے غیر سے نہ ڈرو، اسی سے امید رکھو، اس کے غیر سے امید نہ لگاؤ، اس کی حکمت و قدرت کے ساتھ چکر کھاتے رہو تاکہ اس کی تقدیر قدرت تمہاری دانائی حکمت پر غالب آ جائے۔ اس سیاہی سے جو سفیدی پر ہے ادب سیکھو، یعنی قرآن مجید پر عمل پیرا رہو، تاکہ جو چیز تم میں اور اس میں پھر رہی ہے حاصل ہو جائے۔ شرعی حدود جن کی طرف ظاہری اشارہ ہے، باطنی نہیں، توڑنے سے بچو۔ اس درجے تک صالحین میں سے کوئی رسائی پاتا ہے، ہر ایک نہیں۔ شرع کے دائرہ کار سے باہر ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں۔ اس امر کی پہچان اسی کو ہے جو اس کے اندر آئے، فقط حال بیان کرنے سے اسے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تم اپنے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمر باندھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کے لیے فرمایا وہ کیے جاؤ، اور جس سے روک دیا اس سے باز رہو، یہاں تک کہ مالک تمہیں اپنی طرف آنے کے لیے پیغام بھجوائے۔ موت کا فرشتہ آ پہنچے تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتے ہوئے ان سے اجازت چاہو اور درگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ابدال کون ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ابدال کا نام ابدال اسی وجہ سے ہے کہ وہ اپنا ارادہ مشیت ایزدی کے خلاف نہیں رکھتے، اس کے اختیار کے ساتھ اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ظاہری حکم پر حکم لگاتے ہیں اور ظاہری اعمال پر عمل کرتے ہیں، پھر ایسے اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو کہ تنہائی میں انہی کے لیے خاص ہیں۔ جب ان کے منازل و درجات میں ترقی ہوتی ہے تو وہ امر و نہی کے بجا لانے میں اور زیادہ کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر جا پہنچتے ہیں کہ جہاں نہ امر ہے اور نہ نہی ہے، بلکہ ان سے اثر قبول کر کے شرعی احکام ان کی طرف نسبت کیے جاتے ہیں، اور یہ تنہائی میں ہوتے ہیں۔ بالعموم وہ خلقت سے غائب رہتے ہیں اور حق تعالیٰ کی معیت میں رہتے ہیں، امر و نہی بجا لانے کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں، امر و نہی دونوں کے نگہبان ہوتے ہیں تاکہ حدود شرعی میں سے کوئی حد ضائع نہ ہو جائے۔ فرض کی گئی عبادات کا ترک کرنا بے دینی ہے، جبکہ منع کی ہوئی چیزوں سے نرکنا گناہ ہے۔ فرض کی گئی عبادت کسی شخص سے کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی۔ اے بیٹا، اللہ کے حکم و عمل کے ساتھ عمل کر، دائرے سے باہر نہ نکل، قالوا بلا کا عہد نہ بھول،
اپنے نفس اور حرص اور شیطان اور عادت اور دنیا سے جہاد کر۔ اللہ کی مدد سے نا امید نہ ہو، اس کی مدد تیری ثابت قدمی کے ساتھ آتی رہے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان حزب اللہ هم الغالبون، بے شک اللہ والے ہی غالب ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جنہوں نے ہمارے لیے جہاد کیا ہم انہیں اپنے دربار کے رستے بتا دیتے ہیں۔ خلقت کے پاس اللہ کا شکوہ کرنے سے اپنی زبان کو روک لے، رضا الہی کے لیے نفس اور مخلوق کے خلاف ہو جا، اس کی فرما برداری کا حکم دے اور نافرمانی سے روک، انہیں گمراہی اور بدعت سیاح اور حرص اور نفس کی موافقت سے باز رکھ، انہیں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کا حکم دے۔ اے لوگو، کلام الہی کا احترام کرو اور اس سے ادب سیکھو۔ اللہ اور تم میں وصال کرانے والی یہی اللہ کی کتاب ہے، اسے مخلوق نہ ٹھہراؤ۔ اللہ فرماتا ہے، ھذا کلامی، یہ میرا کلام ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ اس کا کلام نہیں۔ جس نے اللہ کا رد کیا اور قرآن کو مخلوق بتایا، اس نے صریح کفر کیا اور اللہ اس سے بیزار ہے۔ یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن سنا جاتا ہے، یہی قرآن دیکھا جاتا ہے، یہی قرآن صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، یہی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم نے فرمایا، قلم مخلوق ہے، جو اس سے لکھا گیا قرآن غیر مخلوق ہے۔ قلب، دل مخلوق ہے، جو اس میں حفظ کیا گیا قرآن غیر مخلوق ہے۔ اے لوگو، قرآن سے عمل کے ساتھ نصیحت پکڑو، اس میں جھگڑا نہ کرو۔ اعمال کثیر ہیں جبکہ اعتقاد کے کلمات تھوڑے ہیں۔ قرآن پر ایمان لاؤ اور دل سے تصدیق کرو اور اعضاء سے عمل کرو۔ جو چیز نفع دینے والی ہے اس میں مشغول ہو جاؤ، ناقص اور رذیل عقلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ اے لوگو، عقل سے نقل کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا، نص کو قیاس سے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ گواہ کو چھوڑ کر دعوے پر اکتفا نہ کرو۔ لوگوں کا مال ثبوت اور گواہ کے بغیر محض دعوے سے حاصل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو محض دعویٰ سے کچھ حاصل ہو سکتا تو ایک قوم دوسری قوم پر اپنے مال اور خون کا دعویٰ کرتی، لیکن یاد رکھو، مدعی پر گواہ ضروری ہیں اور انکار کرنے والے پر قسم کھانا۔ زبان دراز اور جاہل دل سے کچھ نفع نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود مجھے خوف ہے اور امت پر خوف کرتا ہوں زبان دراز منافق سے۔ اے علم والو، اے جاہلو، اے حاضرو، اے غائبو، اللہ سے حیا کرو اور اپنے دلوں پر نگاہ ڈالو، اس کے حضور میں ذلیل ہو جاؤ، اپنے نفسوں کو صبر کرنا سکھاؤ، اپنے نفسوں کو تقدیر الہی کے گرزوں کے نیچے ڈال دو، نعمتوں پر شکر کرتے ہوئے گرزوں کی ضربوں کو برداشت کرو، اللہ کی فرما برداری میں روشنی کو اندھیرے سے ملا دو، اس کی عبادت میں رات دن ایک کر ڈالو۔ جب یہ سب تم کر گزرو گے تو اللہ کی طرف سے دنیا میں بزرگی اور عزت اور آخرت میں جنت حاصل ہوگی۔ اے بیٹا، اس بات کی کوشش کر کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے تجھے محبت ہو، تو سب کی محبت چھوڑ دے۔ جب یہ مقام مل جائے تو ایک پل کے لیے بھی اپنے نفس کے ساتھ نہ چھوڑا جائے گا۔ اگر بھولے گا تو یاد دلایا جائے گا، اگر غافل ہوگا تو بیدار کر دیا جائے گا۔ غرض نظر رحمت تمہیں غیر کی طرف دیکھنے کے لیے نہ چھوڑے گی۔ جسے یہ ذوق حاصل ہوا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اس طرح کے لوگ خلقت میں گنے چنے ہوتے ہیں جو مخلوق کے پاس ٹھہرنا نہیں چاہتے۔ آفتیں اور بلائیں منافقوں کے دلوں کے سروں پر سوار ہیں۔ اللہ کے ولی جب کبھی اپنے دلوں کی آنکھوں سے اللہ کے غیر کی طرف دیکھتے ہیں تو شرمسار ہو جاتے ہیں اور اپنی سلامتی کے لیے مخلوق کی طرف سے ایک طرح سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اللہ پر اعتراض کرنے سے بچنے کے لیے اپنی زبانیں گویا کاٹ لیتے ہیں اور اللہ کے ہاں سکون پانے کے لیے اس کے حضور پڑے رہتے ہیں۔ رات دن مہینے اور سال ان پر گزرتے چلے جاتے ہیں مگر وہ اسی ایک حالت پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ کے لیے ان کے معمولات و معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ کی مخلوق میں وہ سب سے بڑھ کر عقل والے ہیں۔
اگر تم انہیں دیکھو تو دیوانہ کہو، اگر وہ تمہیں دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں لائے ہیں۔ ان کے دل غم زدہ اور ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ ڈرے ہوئے اور ترسے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ان کے دلوں پر اپنے جلال و عظمت کے پردے اٹھاتا ہے تو ان کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ قریب ہے کہ ان کے دل پھٹ جائیں، ان کا جوڑ الگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کا یہ حال دیکھتا ہے تو ان پر اپنی رحمت اور جمال، مہربانی اور امید کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس طرح سے ان کی ہر طرح کی بے قراری کو قرار آ جاتا ہے۔ مجھے تو طالب آخرت اور طالب مولا کے دیکھنے کا اشتیاق ہے۔ مجھے طالب دنیا اور مخلوق اور نفس اور حرص سے کیا مطلب، سوائے اس کے کہ میں اس کے علاج سے محبت کروں، کیونکہ وہ مریض ہے اور مریض سے طبیب کے سوا کون محبت کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تو اپنا حال ان سے چھپاتا ہے جبکہ وہ ان سے چھپنا محال ہے، اور مجھ پر یہ ظاہر کرتے ہو کہ تم طالب آخرت ہو حالانکہ تم طالب دنیا ہو۔ تمہارے دل کے حرص تمہارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے، تمہارے باطن کی بات تمہارے ظاہر سے ظاہر ہے۔ تمہارے ہاتھ کا دینار کھوٹا ہے، اس میں فقط ایک دانگ سونا ہے اور سب چاندی ہے۔ یہ کھوٹا سکہ مجھے نہ دکھا، میں نے ایسے بہت دیکھے ہیں۔ یہ مجھے دے دو اور اس پر پورا اختیار بھی دو، تاکہ میں اس سے جتنا سونا ہے الگ کر دوں اور کھوٹ کو پھینک دوں۔ تھوڑی مقدار میں کھرا بہت سے ردی مال سے بہتر ہے۔ اپنے دینار کے لیے مجھ پر بھروسہ کرو، میں سکہ بنانا جانتا ہوں، میرے پاس اس کے لیے اوزار ہیں۔ ریا اور نفاق سے توبہ کر، اپنے نفس پر گناہ کا اقرار کرنے میں جھجک محسوس نہ کر، کیونکہ اخلاص والوں میں سے اکثر پہلے منافق تھے۔ اس لیے بعض صوفی یہ فرماتے ہیں، اخلاص کو نہیں پہچانتا سوائے ریاکار کے۔ ایسے لوگ شاذ و نادر ہوتے ہیں جو شروع سے آخر تک مخلص ہوں۔ شروع میں بچے جھوٹ بولتے ہیں اور مٹی اور گندی چیزوں سے کھیلتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اپنے والدین کے گھر میں چوریاں کرتے ہیں اور چغلیاں کرتے ہیں۔ جب انہیں سمجھ آنے لگتی ہے تو ان کے عیب تھوڑے تھوڑے کم ہونے لگتے ہیں، ماں باپ اور استادوں کا ادب کرنے لگتے ہیں اور ان کے طریقوں پر چلنے لگتے ہیں۔ اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے ادب سکھا دیتا ہے اور برائیاں چھڑا دیتا ہے، اور جس سے برائی کا ارادہ کرے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے مرض اور علاج دونوں پیدا کیے ہیں۔ گناہ مرض ہے اور عبادت دوا، ظلم مرض ہے اور عدل دوا، خطا مرض ہے اور ثواب دوا، اللہ کی نافرمانی مرض ہے اور گناہوں سے توبہ دوا۔ دوا کا اثر تب ہوتا ہے جب اپنے دل سے مخلوق کو الگ کر دے گا اور اپنے دل کو رب سے ملا دے گا۔ اس کی طرف ایسا بلند کرو کہ تیری روح آسمان پر اور گھر زمین پر ہو۔ اپنے علم کے ذریعے دل کے ساتھ اللہ سے تنہائی اختیار کرو۔ حکم کی تعمیل کے لیے مخلوق میں شامل ہو جاؤ۔ عمل کی کسی خصلت میں ان سے مخالفت نہ کرو تاکہ عمل اور مخلوق کو تمہارے خلاف حجت نہ رہے۔ ظاہری طور پر خلقت کے ساتھ رہو اور باطنی طور پر اللہ کے ساتھ رہو۔ اپنے نفس کو بے مہار نہ چھوڑو۔ اگر تم اس پر سواری نہ کرو گے تو وہ سوار ہو جائے گا، اگر تم اسے نہ پچھاڑو گے تو وہ تمہیں پچھاڑ دے گا۔ اگر تمہارا نفس اللہ کی عبادت میں تمہاری تابع داری نہ کرے تو بھوک، پیاس اور ذلت و برہنگی اور خلوت کے کوڑوں سے اس کو ایسی جگہ خاطر کرو جہاں کوئی اس کا غم خوار نہ ہو۔ جب تک تجھے اطمینان نہ ہو جائے اسے سزا دے، اس کی کمر سے چابک نہ اٹھانا یہاں تک کہ مطمئن ہو کر ہر حال میں اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے۔ نفس کے اطمینان کے باوجود ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہو، اس سے کہو کہ کیا تو نے یہ اور وہ نہیں کیا، اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ نفس بالکل انکساری کی حالت میں آ جائے۔ ان سب باتوں پر مجھے جب بھی مدد مل سکتی ہے جب تو مراد الہی کا طالب ہو اور اس کی موافقت کرے اور گناہوں سے بچے، تمہارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے، موافقت کرے، مخالفت نہ کرے، اطاعت و عبادت ہو، معیشت نہ ہو، شکر ہو، ناشکری نہ ہو، ذکر و یاد ہو، نسیان نہ ہو، خیر ہی خیر ہو، شر نہ ہو۔ جب تک غیر اللہ کا تیرے دل میں بسیرا ہے نجات و فلاح نہ ملے گی، خواہ 1000 برس تک دہکتی آگ پر سجدہ کرے۔ اس حال میں کہ تیرا دل غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو اس سجدے کا ذرا فائدہ نہ ہوگا، نہ آخرت سدھرے گی۔ اس حال میں کہ دل ماں سوا اللہ کے ساتھ دوستی بنائے رہے،
اللہ کی محبت میں ہرگز سعادت نہ پاؤگے جب تک سب کچھ ملیا میٹ نہ کر دو۔ بظاہر چیزوں سے بے رغبتی ظاہر کرنا اور دل کا ان کی طرف دھیان کرنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ جو کچھ سب کے سینوں میں ہے اللہ کو ان کی خبر ہے، حالانکہ تیرے دل میں اس کے غیر نے ڈیرا جما رکھا ہے۔ اے بیٹا، اللہ کی بردباری دیکھ کر مغالطے میں نہ پڑ، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ علماء جو در حقیقت اللہ سے جاہل ہیں، دھوکہ نہ کھاؤ، ان کا سارا علم انہیں نقصان پہنچانے والا ہے، نفع دینے والا نہیں۔ وہ اللہ کے حکم کے عالم ہیں، اس کی ذات سے جاہل۔ لوگوں کو امر الہی بتاتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، جس کام سے روکتے ہیں خود نہیں رکتے، خلقت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں خود بھاگتے ہیں، اپنی نافرمانیوں اور کوتاہیوں سے اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میرے پاس ان کے نام تاریخ وار لکھے اور گنے ہوئے ہیں۔ الہی تو میری اور ان کی توبہ قبول کر اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طفیل بخش دے۔ الہی ہمارے بعض کو بعض پر مسلط نہ کر اور ہمارے بعض کو بعض سے نفع دے اور ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔